بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہٹ سٹوری پاکستان کے مقبول رہنما جناب میاں نواز شریف کے حوالے سے ہے. کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. اس میں مختلف رائے ہے، لیکن میری خبر کے مطابق میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. چونکہ اگر میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی اور جائیداد بھی ختم ہو جائے گی، جو کہ ان کے جائیداد کے حوالے سے عدالتوں کے جو فیصلے موجود ہیں کہ انہوں نے کرپشن کے ذریعے جائیداد بنائی ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اس جائیداد کو لاوارث چھوڑ دیں گے، ان کو آنا پڑیں گے، بلکہ ان کے سب سے بڑی میراث تو ان کی سیاست ہے. اور اگر وہ نہیں آتے تو عین ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کئی ٹکڑوں میں بٹ جائے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سعودی عرب جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سرگرم ہے، چونکہ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے سعودی عرب کی طرف سے کئی خدشات سامنے آئے ہیں، اور خاص کر کے ترکی کے حوالے سے جو ترکی کے ساتھ تعلقات وزیر اعظم عمران خان کے جو نئے سرے سے استوار ہوئے ہیں اور ارطغرل ڈرامہ دکھایا گیا، اس پہ سعودی عرب کی طرف سے کافی شدید رد عمل آیا، اور $1 ارب انہوں نے واپس لے بھی لیا اور باقی بھی انہوں نے واپس مانگ لیے ہیں. اور یہ بھی اسلام آباد کی عام خبر ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ میاں نواز شریف کی موجودگی میں ایزی فیل کرتا ہے. لہٰذا کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب میاں نواز شریف کی ہر صورت واپسی کے لیے سرگرم ہے، اور وہ کسی نہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کو ممکن بنایا جا سکے. لیکن یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی عدالتوں کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو ان کے خلاف مفرور ہونے کی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا، اور اگر ان کو مفرور قرار دیا جاتا ہے تو ان کی ساری جائیداد ضبط ہو جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جائیداد ضبط ہو جائے گی بلکہ ان کی پارٹی، ان کی سیاست بھی ضبط ہو جائے گی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رانا مشتاق صاحب، جو کہ سینئر صحافی ہیں اور سیاست پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں. رانا صاحب اس حوالے سے کیا جانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ان کا رائے کیا ہے، ان سے جانتے ہیں. جی رانا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں؟ جی شکریہ مانگر صاحب. پاکستان میں اس وقت محمد نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر آف پاکستان کی آمد کے بارے میں چہ مگوئیاں جاری ہیں. کچھ لوگ ان کے آنے کے بارے میں بہت ہی آپٹیمسٹک ہیں، لیکن بعض کچھ ایسے حلقے ہیں کہ جو کہ پیسمسٹک ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. اگر میاں صاحب کی سیاست انہوں نے کرنی ہے، اگر اس ملک میں دوبارہ انہوں نے اپنے سیاسی طور پہ اپنے خود کو انہوں نے ایک شخصیت اور آئیکن جو ہے وہ ریسٹور کرانا ہے، تو ان کو پاکستان میں آنا لازمی ہوگا. کیونکہ میاں صاحب کے ابسینس میں ان کی اپنی جماعت جو ہے ان میں مختلف دڑے آلریڈی بن چکے ہیں، جس کو ایک شہباز شریف دڑا ان کو لیڈ کر رہا ہے، اور جبکہ دوسرے دڑے کو مریم نواز کر رہی. لیکن اس کے بعد اگر میاں صاحب کا کردار دیکھا جائے، میاں صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، میاں صاحب کی باقی زندگی دیکھی جائے، تو وہ کبھی بھی عدالتوں کا جو ہے سامنا نہیں کرتے، وہ کبھی بھی جیل میں جانا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ مشرف کا دور ہو چاہے وہ عمران خان کا دور ہو. چاہے وہ مشرف کا دور تھا تو اس وقت وہ ڈیل کر کے سعودیہ چلے گئے تھے اور اس پارٹی کے غریبوں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ کے چلے گئے تھے. اب جب میاں صاحب عمران خان کا دور ہے تو اس وقت جیل ہوئی، تو اس وقت بھی یہ جیل جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے نواز شریف لندن روانہ ہو چکے، اور وہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. اگر وہ واپس نہیں آتے مانگر صاحب، تو میں کہتا ہوں کہ قانون کے مطابق ان کی جائیداد کانفسکیٹ کر دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کو ایبسکونڈر کرا دیا جائے گا، اور ان کے تمام جو لیگل رائٹس ہیں وہ سب ان کو جو میسر نہیں ہوں گے. اس لیے نواز شریف کا آنا اور نہ آنا یہ دونوں ہی ان کے لیے آگ اور دریا کا جو ہے نا وہ حیثیت نہیں. رانا صاحب دیکھیں، ہماری جو خاص کر مسلم لیگ نون کی سیاست ہے اس میں سعودی عرب کا کردار ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے. جب جناب پرویز مشرف دور میں ان کو قید کر لیا گیا تھا اور ان کو سزا ہو گئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور ان کو یہاں سے ریسکیو کر کے لے گئے تھے، بلکہ پوری فیملی کو لے گئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے وہاں نہ صرف کاروبار کیا، اور جو معاہدہ ہوا تھا وہ بھی 10 سال کا معاہدہ تھا، لیکن ابھی 2 سال باقی تھے، اور میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آ گئے تھے، چونکہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بن چکا تھا. ابھی چونکہ عمران خان کی حکومت کے خلاف مہنگائی کی ایک بہت بڑی لہر ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب پھر سرگرم ہے، اور سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں تبدیلی لائی جائے. چونکہ عمران خان کا موقف بالکل اس حوالے سے میاں نواز شریف کے حوالے سے اور سعودی عرب کے حوالے سے بالکل ایک سیدھا موقف ہے. عمران خان کو چونکہ چائنا کی سپورٹ حاصل ہے، اور چائنا نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کے $3 ارب واپس بھی کرنا پڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لہٰذا سعودی عرب یہ چاہے گا کہ اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہاں میاں نواز شریف کی واپسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. چونکہ ہمارے آرمی چیف سعودی عرب گئے تھے، اب ہمیں تو نہیں پتا وہ وہاں پہ کیا معاملات طے کر کے آئیں، اور یہ ایسے معاملات بعد 2-3 ماہ کے بعد ان کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. لہٰذا
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی جو اب واپسی ہے اس لیے بھی لازمی ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے سیاست کو بھی بچانا ہے، خود کو بھی بچانا ہے اور اپنی جائیداد کو بھی بچانا ہے۔ جی مانگ صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی پالیٹکس میں، پاکستان کی اکنامک سیکٹر میں، پاکستان کی معاشی سیکٹر میں ہمیں سعودی عرب کے علاوہ تمام غیر ملکی ممالک کے کردار کو کم کرنا چاہیے، یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ اگر ہم سعودی عرب اور دوسرے ممالک کا کردار کم نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنے قومی انٹرسٹ پہ اور ہمارے قومی مفاد پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ رانا صاحب، آپ کے ملک کے اوپر اتنے قرضے ہیں، کس طرح کردار کم ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ سعودی عرب کا بزنس پارٹنر ہے، وہ ان کے رشتہ داریاں ہیں، اس نے اپنی کچھ جو ہے نا شادیوں سے کی ہوئی ان کے شیخ، اور رانا صاحب وہ تو طلاق بھی ہوگی تھی جو رشتہ داری کی، رانا صاحب یہ جھوٹی بات، رانا صاحب وہ طلاق بھی بے ہوگی نظیر جب تھی جیل میں تھی، زرداری جب تھے اور اس کے بعد دوسرے لیڈر تھے، تو کہاں سعودی عرب تھا؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل انرجی میں نہیں کام ان کا تعلق رکھتا ہے؟ صرف ایک نواز شریف ہی ہے جو سعودی عرب کا؟ بھائی یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے سعودی عرب والا، یہ صرف ایک شریف خاندان ان کا ہے۔ اس ملک کو تباہ کرنے سے خدا رہا یہ سعودی عرب بھی اور یہ دوسرے دیگر جو غیر ملک ممالک یہ ہمارے ملکی معاملات میں دخل اندازی بند کریں، اپنے ملک میں آپ جو ہے وہ کام کریں اور ہمیں اپنے کام کرنے دیں۔ اس ملک کے عدالتیں آزاد ہیں، رول آف لا ہے، عدالتوں کے تحت وہ آئیں گے، عدالتیں فیصلہ کریں گی، اور اگر یہ غیر ملکی کردار ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ عوام اس دفعہ ضرور اس کے خلاف پروٹیسٹ کرے گی۔ رانا صاحب 22 کروڑ عوام سو رہی ہوگی، 22 کروڑ عوام ہماری عدالتیں اس وقت سو رہی تھی جب میاں نواز شریف کو سعودی عرب کا اسپیشل طیارہ یہاں لے کے پرواز کر گیا تھا۔ 22 کروڑ عوام اس وقت نواز شریف کو ایئرپورٹ پہ لینے نہیں گئی تھی جب وہ واپس آئے تھے اور مشرف نے ان کو واپس بھیج دیا تھا۔ 22 کروڑ عوام کا صرف نام استعمال ہوتا ہے، اشتہاروں پہ لکھا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن طاقت کا سرچشمہ کوئی اور ہے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ لولی پاپ ہے کہ اب 22 کروڑ عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ 22 کروڑ عوام سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، نہ کوئی بھٹو کے لیے سڑکوں پہ آیا، نہ اس نواز شریف کے لیے کوئی آئے گا۔ البتہ جب ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ابھی چونکہ 10 تاریخ کو نواز شریف کی پیشی ہے، نواز شریف کے جو وکلا ہیں وہ دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا موڈ کیا ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہوں نے موڈ اچھا دیکھا، اور میری اطلاع کے مطابق 10 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے وکلا ان کی میڈیکل رپورٹس پیش کریں گے۔ اگر عدالت کا موڈ اچھا ہوا تو اگلی پیشی پہ مجھے یقین ہے کہ وہ مزید میڈیکل رپورٹ پیش کریں گے، لیکن اگر عدالت نے سختی کی تو میری اطلاع کے مطابق میاں نواز شریف ذہن سازی کر چکے ہوئے ہیں واپسی کے لیے، اور وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر چکے ہیں کہ اب انہوں نے واپس آنا ہی آنا ہے۔ آپ کی رائے اپنی جگہ پہ ہے جناب مانگ صاحب، میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ آج سے 20 سال پہلے کی بات کرتے ہیں جب ایک چینل ہوتا تھا، اس کا نام تھا پاکستان ٹیلی ویژن۔ آج 100 سے زیادہ چینل ہے اور آج سوشل میڈیا کا کام کر رہا ہے، یہ فیس بک ہے۔ اس میں دیکھو آج چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آج ہر ایک جو ہے نا، چاہے وہ دیہات میں بیٹھا ہے چاہے وہ شہر میں بیٹھا ہے، تو اس پہ پہنچ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کتنے ٹویٹر پہ کام کر رہے ہیں، کتنے فیس بک پہ ٹیکسٹ ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ پہلے والی بات نہیں ہے۔ آج اگر نواز شریف نے ہینکا پھینکی کی، اس ملک کے رول آف لا کو کھیلنے کی کوشش کی، میں یہ چھوٹی سے کہتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ عوام نواز شریف کے خلاف ایک پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر اور اس رول آف لا کے حق میں وہ کھڑے ہوں گے اور نواز شریف کو کہیں گے کہ یہ ایسے نہیں کرنے دیں گے ہم۔ سعودی عرب کان کھن سے کھول لے، خدا رے اس ملک کو تباہ کرنے سے بچاؤ۔ یہ پاکستان وید اسلامک ٹائم آف پاور ہے، اس کو سعودی عرب تباہ نہ کرے۔ اگر 2-3 ارب ڈالر دیے تو ہم پہ کوئی جو وہ کوئی نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم بھی جا کر ان کی سیکورٹی کیا، دیکھو پاکستان کے کتنے فوجی سعودی عرب کی سیکورٹی کر رہے ہیں، اور بھائی شیخ تو اپنے لگزوریس کے محلوں سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، ان کی حفاظت پاکستان کے نوجوان، ہم غریب لوگوں کے بچے، بھائی اور اس کے بہنیں وہ کر رہے ہیں، اور سعودی عرب ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرے کسی صورت میں بھی سعودی عرب کے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ رانا صاحب کی جذباتی گفتگو سن رہے تھے، لیکن آپ 70 سال سے 73 سال سے پاکستانی عوام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو لولی پاپ دیا جاتا ہے۔ ملک میں کیا مہنگائی کم ہے، کیا لا قانونیت کم ہے، کیا ملک میں اب انصاف کی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ عوام سڑکوں پہ کبھی نہیں آتی۔ یہ اس وقت آتی ہے جب اس کو لایا جاتا ہے، اور اس کو لانے والے جو کردار ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ابھی بھی کوئی سڑکوں پہ نہیں آئے گا، اور یہ طے ہو جائے گا آئندہ سماعت کے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں۔ ان کے وکلا عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ مزید باہر رہیں، لیکن اگر عدالت نے ذرا سختی کی تو میاں نواز شریف صاحب واپسی کے لیے اپنا ذہن بنا چکے ہوئے ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔